اصحاب ستارے ہیں آقا چند، تو من نہ من کوئی زورت نہیں، اصحاب محمد دا گلشن، تو من نہ من کوئی زورت نہیں، اصحاب ستارے ہیں آقا چند، تو من نہ من کوئی زورت نہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، ہمارے بگڑے الجھے معاملات کو سنوارنے اور سلجھانے والا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، معززات، ماؤں اور بہنوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان سیرت و شہادت امام المظلومین، سفیر رسول، مشیر مصطفیٰ، وزیر سید الانبیاء، جامع القرآن، قاری القرآن، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے موضوع پر ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت، فوقیت عطا فرمائی، اسی طرح صحابہ کرام میں سے
ہر صحابی کا ایک اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے، اپنی ایک شان ہے، بلندی ہے، رفعت اور منزلت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ صحابی جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کے یہ خاوند تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان ابن ابی العاص 5ویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ 5ویں پشت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا تھا، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے بھی نہ شراب کو ہاتھ لگایا، نہ زنا کے راستے پر گئے، نہ بدگوئی اور دروغ گوئی، نہ جھوٹ اور کذب، شرم و حیا کے پیکر تھے اور بڑے شریف النفس تھے۔ یہ بھی تاجر تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی تاجر تھے، آپس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ ابتدائی اسلام میں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، عثمان، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سن سکتے ہیں؟ یا آج تک کسی کی پکار کا انہوں نے جواب دیا ہے؟ عثمان، کیا رائے رکھتے ہو کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں کہ نہیں؟ میری رائے تو یہ ہے کہ یہ صرف بت ہے، نہ ان میں جان ہے، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے۔ آپ نے فرمایا، واللہ انہا لکذالک، ابو بکر بات تمہاری صحیح ہے، جو آپ نے کہا وہ درست کہا ہے، ان بتوں کے بارے میں میری رائے بھی یہی ہے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا، پھر چلو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی ہیں، وہ اللہ کے پیغام رساں ہیں، وہ پیامبر ہیں، اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ عثمان، چلو ان کے پاس۔ اور یہ اعزاز بھی دیکھیے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو آپ نے کن الفاظ سے مخاطب کیا؟ فرمایا، یا عثمان، اجب اللہ الی جنتہ فانی رسول اللہ الیک و الی جمیع خلقہ۔ دامن پکڑا حضور نے حضرت عثمان کا، اور الفاظ یہ تھے، عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر لے، عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر، میں تیری طرف بھی اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور تمام کائنات کے لیے مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کی جنت تجھے پکار رہی ہے، عثمان اس کی جنت کو قبول کر۔ فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ حضور، پھر میں آج سے آپ کی غلامی میں ہوں،
کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور انہیں بھی بڑا آزمایا گیا۔ چچا نے اور خاندان والوں نے صفوں میں لپیٹ کر دھوئیں کا عذاب دیا، کبھی گالیاں دی، کبھی مارا، کبھی جائیداد چھیننے کا ڈر پیدا کیا گیا، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی تکلیف، لیکن اسلام قبول کیا، اس پہ ڈٹ گئے اور مال اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا کہ حضور اب آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اشارہ ابرو ہوگا اور میرا مال اللہ کے راستے میں قربان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت ان سے کرتے تھے کہ جب تبت یدا ابی لہب و تب سورت نازل ہوئی ابو لہب کے متعلق کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ برباد ہو جائے، تو ابو لہب کی بیوی بڑے غصے میں پیچ و تاب کھانے لگی، محمد کے خدا نے ہمیں کیا کہہ دیا؟ ابو لہب اپنے دونوں بیٹوں سے کہو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دے۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا ان کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے ہوا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح عتیبہ بن ابی لہب سے ہوا۔ کہا جو نبی دن رات اللہ کی وحدانیت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ابو لہب بیٹوں سے کیا اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں، ذرا باپ پر قیامت گزرے گی، اسے پتہ چلے گا کہ بیٹیوں کو طلاق دینے کا مطلب کیا ہوتا، بیٹیوں کے دکھ کیا ہوتے ہیں، بیٹیوں کے غموں کا وزن کیا ہوتا۔ اور تکلیف پہنچانے کے لیے ان دونوں بہنوں کو طلاق دے دی گئی، لیکن آپ نے پھر بھی صبر کیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہوئے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اور یہ بھی کیا مقام تھا کہ جب ان کا نکاح ہوا، اہل قریش کی زبان پہ یہ شعر تھا کہ عثمان حسن و جمال کے پیکر تھے، بڑے خوبصورت انسان تھے، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا وہ بھی حسن و جمال میں حضرت عثمان سے کم نہیں تھی۔ اہل قریش کی زبانوں پر یہ شعر تھا، احسن زوجین رآہما انسان رقیہ و زوجہا عثمان، کہ چشم فلک نے آج تک اتنا خوبصورت جوڑا زمین پہ دیکھا ہی نہیں جتنا خوبصورت جوڑا حضرت رقیہ اور ان کے شوہر عثمان ہے۔ آسمان نے ایسا جوڑا نہیں دیکھا ہوگا۔ اور محبت کیا ہے، پیار کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا سر دھو رہی۔ آپ نے فرمایا رقیہ میری بیٹی، میرے جگر کے ٹکڑے، عثمان کا خیال رکھنا، عثمان سے محبت کرنا، عثمان کی خدمت کرنا، وہ تیرا شوہر بھی ہے، اور اللہ کی قسم ہے اس پوری کائنات میں عثمان سب سے زیادہ اخلاق کے اندر میرے مشابہ ہے، اخلاق کے اندر جو نبی کے سب سے زیادہ مشابہ ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ میری بیٹی یہ میرے بہت قریب ہے، انبیاء والا اخلاق پایا، نبیوں والی زبان پائی کہ محبت اتنی ہے، پیار اتنا ہے، اور جنت کی بشارتیں اتنی ہے۔ ابھی کچھ دن آگے آنے والے ہیں،
جب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پر بھی آوازیں کسی جائے گی، ان کو بھی نعوذ باللہ برا کہا جائے گا، ان پر بھی قدغن لگایا جائے گا، ان پر بھی فکرہ کسا جاتا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہیں دنیا دار کہا جائے گا اور دولت کے حریص کہا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ان صحابہ کرام کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو باغ کے دروازے پر کھڑا کیا اور فرمایا ابو موسیٰ میری اجازت کے بغیر کوئی باغ کے اندر داخل نہ ہو، اگر کوئی آئے مجھ سے پہلے پوچھ لینا۔ تھوڑا وقت گزرا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے، کون ہے؟ میں ابو بکر ہوں۔ ابو موسیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، حضور دروازے پر ابو بکر آیا، دروازہ کھول دوں، باغ کے اندر آنے کی اجازت دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، اس کو باغ کے اندر داخل ہونے کی اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی سنا دو کہ اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ کچھ وقت اور گزرا، دروازہ پھر دستک دی گئی، کون؟ عمر بن خطاب کھڑا ہوں۔ اللہ کے رسول عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا آنے دو اور اسے بھی کہہ دو عمر خوش ہو جا، اللہ نے تجھے جنت عطا فرمائی۔ یہ وہ صحابہ ہے، یہ وہ نبی کی ٹیم ہے اور نبی کے سپاہی ہے کہ جنہیں قدم قدم پہ جنت کی بشارتیں ملتی۔ کچھ وقت گزرا، دروازے پر دستک دی گئی، کون؟ عثمان ابن عفان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو موسیٰ پوچھتے ہیں عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے، اندر آنے کی اجازت دے؟ سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں اس بار اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ وقت کے لیے خاموش ہو گئے، توقف کیا، وقفہ کیا، اور میں حیران تھا۔ ابو بکر آیا اسی وقت فرما دیا آنے دو، جنت کی بشارت ہے۔ عمر آیا اسی وقت فرمایا آنے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ عثمان کا نام سنا، آپ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر فرمایا ابو موسیٰ عثمان کو بھی آنے دو اور اسے جنت کی خوشخبری دے دو، اور اس پر ایک وقت آئے گا کہ مظلومیت کی حالت میں شہید کیا جائے گا، اور اسے بتاؤ جن فتنوں اور آزمائشوں سے تم گزرو گے اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اپنے لیے جنت کی بشارتیں سنتے۔ نعوذ باللہ انہیں دنیا دار کہا جائے، نعوذ باللہ ان صحابہ کو ثم نعوذ باللہ حق مارنے والا کہا جائے، جو اپنے حق اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے۔ ایک ہی یہودی تھا مدینے کے اندر جو مسلمانوں کو پانی پینے نہیں دیتا تھا، بحر روما کا، اور اگر پانی دیتا بھی ہے تو بڑی گراں قیمت پر، زیادہ قیمت پر، اور مسلمانوں کو مجبور کرتا کہ پانی پیے اتنی قیمت پر تو کھانا کہاں سے کھائے، گزر بسر کیسے کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کی گئی حضور یہ تو پانی بڑا مہنگا دیتا اور یہ تو نخرے بھی بڑے کرتا، یہ تو ہمیں آزماتا بھی ہے، ہمارے صبر کا امتحان بھی لیتا، اس کے کنویں کا پانی میٹھا۔ فرمایا اعلان کیا کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا۔ جنت لینے والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے آگے کنواں خریدا۔ فرمایا حضور یہ کنواں مسلمانوں کے لیے، رب سے دعا کر دیجئے اس کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ یہ وہ عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ انتہائی اختصار کے ساتھ غزوہ بدر پیش آیا، صرف ہم چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس خطبہ جمعہ میں، اور یہ وہ اعزاز ملا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس عراق سے یا شام سے
یا کسی ایسے علاقے سے ایک شخص آتا اور بلند آواز سے کہتا ہے کوئی بزرگ ایسا ہے جس سے میں سوال کروں اور وہ میرے سوال کا جواب دے۔ کہنے لگے عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں جن سے اللہ کے رسول بڑی محبت کرتے تھے۔ کہنے لگا عبداللہ ابن عمر مجھے یہ بتاؤ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا میدان جنگ میں بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ اعتراض کیا، کیا وجہ تھی؟ آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے نا کہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ میں حضرت عثمان نے شرکت نہیں کی۔ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ احد کے دن میدان جنگ سے صحابہ کرام منتشر ہو گئے اور ان میں حضرت عثمان بھی تھے۔ فرمایا ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ تو جواب سن لو کہ بدر کا موقع وہ موقع تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بے چین دیکھا، بے قرار دیکھا۔ اللہ کے رسول کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے، مجھے بھی اجازت دیں میں بھی اپنا لہو اللہ کے راستے میں بہاؤں، میں بھی تلوار چلاؤں، اپنے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر لو۔ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دے، شہیدوں میں شاید میرا بھی نام لکھا جائے۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ عثمان تمہاری بیوی اور میری بیٹی رقیہ سخت بیمار ہے، اسے تیماردار کی ضرورت ہے، اسے خیال کرنے والے کی ضرورت ہے، اسے دوائی اور علاج معالجے کی ضرورت ہے۔ عثمان میں اللہ کا رسول تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو مدینے میں رہ جا، میری بیٹی کا خیال رکھ، اس کا علاج معالجہ کر۔ میں اللہ کا رسول گواہ ہوں کہ بدر کے صحابہ کو جنگ لڑنے کا جتنا اجر ملے گا عثمان اللہ تجھے بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا، اور مال غنیمت میں جو صحابہ کا حصہ ہوگا عثمان وہ تیرا حصہ ہوگا، تجھے وہی اجر ملے گا جو اللہ کے راستے میں تلوار چلانے والوں کو ملتا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ اعزاز اور کسی کو ملا؟ اور احد کے میدان میں جنگ کی حالت میں جو صحابہ ادھر ادھر ہوئے، منتشر ہوئے، وہ اللہ نے قرآن اتار دیا عفا اللہ عنہم کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، معافی دے دی، درگزر کیا۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو تم ان کو پکڑنے والے کون ہوتے ہو؟ تم ان سے باز پرس کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اور بالخصوص خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں لوگ کچہریاں لگاتے ہیں، لوگ عدالتیں لگا کر بیٹھتے ہیں، لوگ ڈیروں پر، مسجدوں میں، گھروں میں کسی صحابی کے متعلق عدالت، کبھی کسی صحابی کے متعلق بحث، کبھی کسی صحابی کے متعلق فیصلہ دیا جا رہا ہے کہ جی فلاں صحابی افضل ہے یا فلاں صحابی کا مرتبہ زیادہ ہے یا فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابو بکر و عمر کو گالی دیتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عثمان و علی کو گالی دیتے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا حکم تو یہ تھا کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، لیکن اللہ نے چاہا کہ ان کی شہادتوں کے بعد بھی ان کے اجر کا سلسلہ نہ رک پائے۔ جو ان کے بارے میں بری بات کہتے ہیں اللہ ان کی دنیا آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ صحابہ کو کیا ہے، ان کا تو اجر بڑھتا ہی چلا جاتا۔ ہم میں وہ ہمت اور جسارت نہیں آنی چاہیے ہم کسی صحابی کے متعلق یہ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ کون ہے، افضل کون، کس نے کیا کیا اور کہاں کیا ہوا۔ یہ آنے والے خطبات میں انشاءاللہ یہ بھی موضوع ہوگا۔ خیر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آنے والے دور کے فتنوں کا ذکر کر رہے کہ آنے والے دور میں اس طرح آزمائشیں آئیں گی، فتنے اتریں گے، مصیبتیں اتریں گی کہ ایک شخص کو دیکھا اپنے چہرے کو اچھی طرح وہ چھپائے ہوئے جلدی جلدی راستے سے گزر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جو شخص اپنے چہرے کو چھپائے جا رہا ہے یہ اس دن حق پہ ہوگا
اور مظلوم ہو کر یہ شہید ہوگا اور یہ جنتی ہوگا، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ صحابہ تڑپ اٹھے، یہ کون جا رہا ہے؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا فتنوں کے دور میں یہ حق پر ہوگا اور مظلومیت کی حالت میں اس کو شہید کیا جائے گا، اور یہ جنتی بھی ہے، رب نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ ایک صحابی دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے سے رومال ہٹایا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف وہ چہرہ کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عثمان ہے، کیا عثمان کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، فتنوں کے دور میں یہ حق پر ہوگا اور اس پر ظلم کیے جائیں گے، مظلومیت میں مارا جائے گا اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع آیا، جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، کہ جب جانا بہت دور ہے، سخت گرمی ہے اور ساز و سامان صحابہ کے پاس موجود نہیں، اور یہاں تک تفسیر کبیر میں پڑھا کسی صحابی کے پاس چلنے کے لیے جوتا تک موجود نہیں، اور آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، منبر پر کھڑے ہوئے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی مدد کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنا مال وقف کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنا مال دیتا ہے؟ تفسیر ابن کثیر پڑھیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ابھی دیتا۔ فرمایا عثمان انت فی الجنہ، تو اللہ کی جنت میں جائے گا، اس 100 اونٹ کے بدلے رب کی جنت کا میں ذمہ دار۔ پھر فرمایا اور کوئی ہے جو اتنے بڑے لشکر کی تیاری میں ہمارا ساتھ دے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے؟ پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور دیتا ہو۔ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی جگہ بیٹھے آپ نے فرمایا عثمان انت فی الجنہ۔ دوسری بار پھر فرمایا عثمان تیری جنت کا میں ضامن۔ کوئی اور ہے؟ تیسری بار پھر اعلان ہوا، پھر حضرت عثمان اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور اللہ کے راستے میں دیتا۔ عثمان انت فی الجنہ۔ کوئی اور؟ پھر اٹھے، پھر اٹھے، پھر اٹھے، اٹھتے گئے، 100 اونٹ بڑھاتے گئے، 940 اونٹ ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا انت فی الجنہ۔ عثمان اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اتنا اللہ کے راستے میں دیا، تیری جنت کا میں ضامن ہوں۔ کوئی اور؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60 گھوڑے بھی اللہ کے راستے میں دیتا۔ 60 گھوڑے، 940 اونٹ، 1000 کی تعداد ہو گئی، اور یہ خالی اونٹ اور خالی گھوڑے نہیں تھے، جنگ کا پورا سامان تھا اس کے اوپر، جنگ کے سامان سے لدے ہوئے۔ آپ نے فرمایا عثمان انت فی الجنہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے راستے میں وقف کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی 10,000 دینار اللہ کے راستے میں دیتا۔ ایک روایت میں 1000 دینار اللہ کے راستے میں دیتا اس جنگ کی تیاری کے لیے۔ اور یہ 1000 دینار کتنا بنتا تھا؟ یہ دینار سونے کے سکے تھے۔ ایک ہی محفل میں 940 اونٹ، 60 گھوڑے اور 5.5 کلو سونا حضرت عثمان نے دیا۔ 5.5 کلو سونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سونے کی تھیلی کو کبھی دائیں ہاتھ پہ رکھتے، کبھی بائیں ہاتھ پہ رکھتے، خوشی سے اس کو اچھالتے، اور ساتھ ساتھ فرمایا ما ذرہ عثمان، یہ کسی اور صحابی کو اعزاز نہیں ملا۔ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان آج تو نے نبی کے کلیجے کو وہ ٹھنڈک پہنچائی ہے، وہ سکون پہنچایا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وہ مثال قائم کی ہے۔ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ دو اس کے مطلب نکلتے ہیں، عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اور دوسرا معنی، عثمان اب تک اللہ کے راستے میں
सखावत के वो दरिया बहाए, वो खर्च किया, वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां दी। आज के बाद तू एक भी अमल ना करे तब भी तेरी जन्नत का मोहम्मद जिम्मेदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा एजाज है, कितनी बड़ी शान है। उस्मान, आज के दिन के बाद अगर कोई अमल भी ना कर, तेरी जन्नत के हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाए। और इतने अमीर आदमी, इतने अमीर आदमी, इतने मालदार, इतने सखी, हमारे लिए एक मिसाल इससे और भी निकलती। अल-बिदाया वन नहाया में है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो रात के वक्त जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना होती तो ख़ुद उठते और पानी भर कर लाते और ख़ुद वज़ू करते और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते। एक दिन कहने वाले ने कह दिया, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो, आपके पास तो इतने खादम है, आपके पास तो इतने ग़ुलाम है, अपने बिस्तर पर लेटे लेटे किसी ग़ुलाम को हुक्म करे वो उठे पानी भर के लाए, आपको वज़ू करवाए। उस्मान, इतने खादमों और ग़ुलामों के होते हुए आप खुद उठते हैं और पानी भर कर लाते। फरमाया, ना ना, वो सारा दिन काम करते हैं, रात उनके आराम के लिए है। मैं नहीं चाहता मैं अल्लाह की इबादत भी करूं तो किसी के आराम में खलल डाल के करूं। किसी को तकलीफ़ देकर रब की इबादत की तो क्या की, किसी को तकलीफ़ देकर, किसी को परेशान करके मैं अल्लाह की इबादत कैसे करूं। एक मुलाजिम दुकान पे रखा हुआ, सारा दिन वो काम करता है, दुकान के काम करवाते हैं, फिर आधे से ज़्यादा उससे घर के काम भी करवाए जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है, यार ये निकम्मा आदमी है, मेरे पल्ले पड़ गया, इसको तनख्वाह कैसे दूँ। घर का पानी भी वो भर के लाए। सब्ज़ी मंगवानी है तो दुकान से मुलाजिम से कह दिया, भाग कर जाओ ये सब्ज़ी लेकर आओ, भाग कर जाओ मेरे घर पानी दे कर आओ, भाग कर जाओ मेरी बेटी स्कूल से आ रही उसे लेकर आओ, उसे छोड़ कर आओ, उसकी कापियाँ किताबें, जानवरों जैसा सलूक किया जाता। ये हम सहाबा के मानने वाले, ये हम सहाबा की तरह ईमान लाने वाले, वो जिन्होंने ग़ुलामों को ख़रीदा हुआ था, उनकी रकम दी हुई थी, वो उनकी मलकियत में थे। अगर दिन को काम किया है तो रात के काम सैयदना उस्मान खुद किया करते थे। यार इनको बेआराम क्यों करो, ये भी तो इंसान है, ये जानवर तो नहीं है, जानवरों को भी आराम की ज़रूरत पड़ती। तो हमारे लिए ये मिसालें हैं कि सहाबा कराम कैसे करते थे। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो, वो मोहब्बत, वो नबी से प्यार और वो अल्लाह के नबी से वफ़ादारियाँ कि एक दिन एक शख्स दौड़ते हुए कह रहा है, ऐना अंत या उस्मान, ऐना अंत या उस्मान। सहाबी रोता हुआ आ रहा है, परेशान है और कह रहा, उस्मान तू कहाँ है, उस्मान तुम किधर हो। हज़रत उस्मान रास्ते में मिल गए, कहने लगे, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ क्यों आवाज़ें दे रहे, क्यों मुझे ढूंढ रहे हो, खैरियत है, क्या हुआ। क्या ऐसी ही मोहब्बत हम रखते हैं अपने माल के बारे में, अपने जज्बात के बारे में, क्या इस्लाम के लिए इसी तरह हम करते। हज़रत उस्मान पूछते, क्या हुआ। कहने लगा, उस्मान क्या तुझे खबर नहीं, आज 4 दिन गुजर गए, अल्लाह के नबी ने कुछ भी नहीं खाया और किसी घर से कोई तोहफ़ा नहीं आया। उस्मान क्या तुझे खबर है, 4 दिन गुजर गए, अल्लाह के रसूल रोज़ घर में आते हैं और हज़रत आयशा से पूछते, आयशा कुछ खाने के लिए कहीं से आया। माँ आयशा फरमाती, नहीं अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं आया। आप खामोश हो जाते, फिर चलते, फिर तबलीग करते, मार खाते, लोगों की गालियाँ सुनते, पत्थर खाते। शाम का वक्त होता, आप घर में तशरीफ़ लाते और पूछते, आयशा खाने के लिए कहीं से कुछ आया। नबी हैं, सैयदुल अंबिया है, सब्र देखिए, क्या किसी को पैगाम नहीं भेजा कि मैं नबी हूँ, मेरे घर खाने के लिए कुछ नहीं, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरी बीवी भूख से बेचैन। शाम के वक़्त पूछा, माँ आयशा ने फिर जवाब दिया, नहीं अल्लाह के नबी कुछ भी नहीं आया। उस्मान 4 दिन गुजर गए, तेरे माल का क्या फ़ायदा, तेरी दौलत का क्या फ़ायदा। वो सहाबी कहता है, हज़रत उस्मान इतना रोए ये सुनकर,
داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور بار بار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے اللہ عثمان کو معاف کر دے، تیرے نبی کے گھر کی حالت کے بارے میں وہ باخبر نہیں رہ سکا۔ دوڑے اپنی چادر کو سمیٹتے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہے، بکری ذبح کی، اس کا گوشت بنایا پکایا اور کچا گوشت بھی ساتھ لیا، آٹا لیا، جو لیے، بوری بھری اپنی کمر پہ رکھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف دوڑ لگائی ہوئی اور کہہ رہے اللہ عثمان کو معاف کر دے۔ عثمان کو پتہ نہ چلا تیرا نبی 4 دن سے بھوکا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں ہے، حضرت عثمان نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے دروازے پر؟ کہا میں عثمان ابن عفان۔ ماں جی یہ اللہ کے رسول کے لیے کھانا لے کر آیا، گوشت لے کر آیا، ستو اور جو لے کر آیا، گھر میں رکھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے تو سیدھا بیت اللہ چلے گئے۔ بیت اللہ کی ایک دیوار سے لگ کے صرف یہی الفاظ ہے، اللہ عثمان کو معاف فرما دے، تیرے نبی کی حالت کو جان نہیں سکا، گھر کے بارے میں معلومات نہیں لے سکا، یا اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، سید الانبیاء 4 دن سے بھوکے ہیں، کسی سے شکایت نہیں، کسی کو بتایا نہیں۔ ادھر حضرت عثمان بیت اللہ کی ایک دیوار سے لگے دعا مانگ رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، کھانے کی خوشبو آئی۔ ماں عائشہ کہنے لگی، دل میں خیال آیا ذرا جانچوں تو صحیح، ذرا جائزہ تو لوں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کھانا اس کی خوشبو پہنچی، حضرت عائشہ مسکرا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو یہ جاننا چاہتی ہے جو کھانے کی خوشبو گھر میں آ رہی ہے یہ کھانا کون لے کر آیا، یہ سامان کون لے کر آیا؟ عائشہ میرے عثمان کے علاوہ کون آیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے یہ عثمان لے کر آیا ہوگا۔ نبی دروازے سے پیچھے مڑ گئے، حضرت عائشہ نے بلایا اللہ کے رسول آپ 4 دن سے بھوکے ہیں، کھانا تو تناول فرما لیں، پھر باہر چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ رکو، پہلے بیت اللہ جا کر اللہ سے اپنے عثمان کے بارے میں کچھ باتیں کر لو، پہلے بیت اللہ میں جاؤ، عثمان کے بارے میں رب سے کچھ کہنا ہے۔ ایک دیوار کے ساتھ حضرت عثمان ہے، دوسری دیوار کے ساتھ اللہ کے رسول ہے، اور دونوں کے زبان سے یہی الفاظ ہے۔ حضرت عثمان بھی یہ فرما رہے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہ چلا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دوسری جانب کھڑے اور ہاتھ اٹھائے اور یہ فرما رہے اللہ عثمان کو معاف کر دے، اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اللہ عثمان سے خوش ہو جا، یا اللہ عثمان سے درگزر فرمانا، اللہ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، عثمان مجھ سے بڑا پیار رکھتا ہے، عثمان مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، یا اللہ تو اس کو معاف فرما۔ یہ نبی ہے اور صحابی ہے، داماد ہے اور سسر ہے، آپس کی محبت کیا ہے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، کیا معاملہ ہوا؟ ہر شخص آتا ہے، اپنا بھی، بیگانہ بھی، دوست بھی، دشمن بھی، مسلمان بھی، منافق بھی، مبارک تو دینی ہے۔ اور لوگ کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، اللہ نے پہلی جنگ میں آپ کو فتح عطا فرمائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ابو مسعود کہتے دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظریں بے چین ہے، کسی کو تلاش کر رہے ہیں، کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب کی مبارکباد وصول کر رہے۔ ایک صحابی سے رہا نہ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول کیا ایسا تو نہیں کہ آپ حضرت عثمان کو تلاش کر رہے کہ سبھی مبارک دینے آئے، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، شاید آپ کو عثمان کی آمد کا انتظار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا عثمان کہاں ہے، میری رقیہ کہاں ہے؟ اس صحابی کی چیخیں بلند ہوئی، کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے سیدہ رقیہ وفات پا چکی ہے،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی وہ وفات پا چکی ہے اور عثمان قبرستان میں ہے، تدفین کا انتظام کر رہے۔ نبی علیہ السلام آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری، اور آپ قبرستان پہنچے، سیدہ رقیہ کو دفنا دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روئے جا رہے، سر میں مٹی سی پڑی ہوئی ہے، گرد آلود ہے اور جسم پہ مٹی پڑی ہے، اور ایک طرف گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سینے سے لگایا، فرمایا عثمان نہ رو، نہ پریشان ہو، نہ غم کرو، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ وقت اتنا تھا، مقرر تھا، اللہ کے نبی خود بھی رو رہے ہیں، اور فرمایا عثمان غم نہ کرنا، تمہارے نکاح کا کوئی اور انتظام ہو جائے گا، اللہ تیرے گھر کو پھر آباد کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نکاح بھی ہو جائے گا، گھر بھی آباد ہو جائے گا، لیکن ایک اعزاز ایسا تھا جو سب پہ سبقت رکھتا تھا۔ میں جس گلی اور محلے سے گزرتا تھا، مجھے دیکھ کر لوگ کہتے تھے وہ اللہ کے رسول کا داماد عثمان جا رہا ہے، وہ نبی کا جوائی عثمان جا رہا ہے۔ حضور اب ایسا کون کہے گا؟ یہ اعزاز تو چھن گیا، اس اعزاز سے تو محروم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو پھر سینے سے لگایا، فرمایا عثمان نہ رو، نہ پریشان ہو، یہ اعزاز تجھے چاہیے، میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تم سے کرتا۔ ام کلثوم نے وفات پائی، اور تاریخ سے آج یہ بات مٹائی جاتی، یہ بات چھپائی جاتی ہے یہودیوں کی طرح، کہ جیسے وہ ان پر اترنے والی کتاب کی بعض آیات کو مانتے تھے، بعض کا انکار کرتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور تم کیسے ہو کہ بعض کو مانتے ہو بعض کو نہیں؟ اسی طرح آج ایسی فطرت رکھنے والے بہت ہیں کہ فضائل عثمان، ابو بکر و عمر بعض کو ویسے ہی حذف کر دینے کی کوشش ہے، یہ کوئی نہ پڑھے اور نہ پتہ چلے ان کی شان کیا۔ آپ نے فرمایا عثمان، رقیہ حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد مجھے اللہ کی قسم ہے تو نے میرے جگر کو وہ ٹھنڈک پہنچائی، میرے دل کو وہ راحت پہنچائی۔ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان تم نے مجھے وہ فرحت پہنچائی، وہ سکون پہنچایا، اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی ہے، پیار کتنا ہے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس ہاتھ سے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، میں نے ساری زندگی وہ ہاتھ کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اتنا احترام، اتنی محبت کہ یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا۔ اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ کہ ایک بار نبی علیہ السلام اسد الغابہ میں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں حضور یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آندھی آ رہی، گرد و غبار اڑ رہا ہے، حضور ایسے محسوس ہوتا ہے آندھی آ رہی ہے دور سے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا یہ آندھی نہیں آ رہی، ملک شام سے عثمان کے تجارتی قافلوں کے اونٹ واپس آ رہے، تعداد اتنی زیادہ کہ یہ آندھی نہیں آ رہی، یہ عثمان کے اونٹ آ رہے، اونٹوں کے قافلے آ رہے۔ اور جب یہ اونٹ قریب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرا آنا مبارک ہو، کامیاب تجارت کر کے لوٹے ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کچھ اللہ کے راستے میں دے دو اور اس کے بدلے میں اللہ کی جنت لے لو؟ وہ اونٹ جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے اور ان پر برتن اور کھانے پینے کی چیزیں اور بستر اور کپڑے اور ضروریات زندگی کی ہر چیز شامل تھی، حضرت عثمان مسکرائے، فرمایا اللہ کے رسول کچھ اونٹ دینے سے جنت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر کچھ اونٹ نہیں، یہ جتنے اونٹ ہیں یہ ساز و سامان سمیت اللہ کے راستے میں وقف کرتا، یہ جتنے اونٹ ہیں ایک بھی اپنے گھر لے کر نہیں جاؤں گا، ایک بھی اپنے گھر لے کر نہیں جاؤں گا۔ ایسے صحابہ کرام کہ انہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حریص کہا جائے، نعوذ باللہ دنیا دار کہا جائے،
اور وہ تو جی دولت کے لیے اسلام لائے. نعوذ باللہ. آپ سنیں گے ایسے جملے، آپ سنیں گے آنے والے دنوں میں، یہ دولت کے لیے اسلام لائے. نعوذ باللہ. اور جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا، جنہوں نے سب کچھ دے دیا. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کا محاصرہ کیا گیا، انہیں ان کے گھر کے اندر بند کیا گیا، باغی اور سبائی پھیل گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے عثمان ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، عثمان تیرے صبر کی انتہا ہے. 40 دن گزر گئے. 40 دن نہ کھانے کے لیے کوئی چیز پہنچنے دے رہے ہیں، نہ پانی کا ایک بھی قطرہ پہنچایا جا رہا. اور آپ پڑھیے سیر اعلام النبلاء. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے عثمان میں تیرے لیے پانی کا انتظام کرتا. یہ واقعہ بہت لمبا ہے، کیسے محاصرہ ہوا اور شہادت تک بات کیسے پہنچی بس ایک جھلک دیتا. محاصرہ کیا گیا، خلافت سے دستبردار ہو جاؤ. عثمان ہمیں تمہاری خلافت نہیں چاہیے، ہم تمہیں خلیفہ نہیں مانتے، ہم تمہیں امیر المومنین نہیں مانتے. آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کی قسم ہے میں خلیفہ خود نہیں بنا اور میں خلافت سے دستبردار بھی ہو جاتا اگر مجھے اللہ کے نبی نے نہ فرمایا ہوتا کہ عثمان اللہ تجھے خلافت عطا فرمائے گا اور اپنی مرضی سے خلافت نہ چھوڑنا، اپنی مرضی سے اس خلافت کے لباس کو مت اتارنا. میں اس لیے خلیفہ ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے. اور حضرت عثمان کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی کی مشک بھر کے یہ عثمان و علی کا تقابل اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک دوسرے کا دوست ہی نہیں سمجھا جاتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا، اسد الغابہ کی روایت ہے، لوگوں اس کائنات میں چند ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی زندگی میں بشارت انہیں سنا دی کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور میں علی اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ عثمان ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جس سے اللہ راضی ہوا. اور آپس کی محبت یہ اپنے بچوں کو یاد کروائے، یہ میرے جوان بھی یاد رکھے، میرے بزرگ بھی یاد رکھے. حضرت عثمان 40 دن محصور رہے، 40 دن قید رہے، اور 40 دن ان کے دروازے پر جو پہرے دار تھے وہ حسن و حسین تھے رضی اللہ عنہما. اور حضرت علی بار بار فرماتے تھے حسن و حسین میرے بیٹو دیکھنا تمہارے چچا تک کوئی دشمن پہنچنا نہیں چاہیے، دیکھنا اس دروازے کو توڑ کر کوئی داخل نہ ہو جائے. حسن و حسین بیٹو تمہارا چچا عثمان مدینے کی سب سے بڑی دولت ہے نبی کے بعد. اور حضرت علی خود پانی کی مشک بھر کر لائے. اور سبائیوں اور بلوائیوں نے جب دیکھا کہ حضرت علی آ رہے، انہوں نے تلواریں ماری اور نیزے مارے اور مشک کو پھاڑ دیا. پانی زمین پہ بہہ رہا ہے. حضرت علی نے اپنا امامہ اتارا اور بہتے ہوئے پانی پر اس اپنے امامے کو رکھا اور اس کپڑے کو تر کیا اس نیت سے پانی تو بہہ رہا ہے، میں یہ امامہ گیلا کر کے حضرت عثمان کی طرف پھینک دیتا ہوں، یہ اپنے لبوں پر نچوڑ کر اپنی پیاس بجھا لیں گے. جب آپ نے اپنے امامے کو اوپر پھینکا پھر تلواریں چلائی گئی، پھر نیزے چلائے گئے اور آپ کے امامے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیا گیا. حضرت علی نے کہا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے عثمان تک پانی پہنچے لیکن یہ پہنچنے نہیں دے رہے. اور اجازت مانگتے ہیں حضرت عثمان سے، آپ ہمیں حکم کریں ہم ان کا سر قلم کرنا شروع کرتے ہیں، شام سے پہلے مدینہ ان سے خالی ہو چکا ہوگا. فرمایا ان گلیوں میں خون کیسے بہاؤ جن گلیوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام چلتے رہے. اور آخری خطبہ دیا، منبر پہ کھڑے ہوئے یا اپنے مکان کی چھت پہ، اور فرمایا لوگوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، 3 وجوہات ہے اسلام میں قتل کرنے کی. مجھے بتاؤ کہ اگر شادی شدہ ہو وہ زنا کرے، اس زنا کے بدلے میں اسے سنسار کیا جاتا. ہاں جی یہ بات صحیح ہے. فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں نہ اسلام سے پہلے میں نے زنا کیا نہ اسلام کے بعد میں نے زنا کیا. دوسری چیز
اگر اسلام لانے کے بعد کوئی مرتد ہو جائے تو اسلام میں اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ میں تو مرتد نہیں ہوا، میں تو آج بھی اللہ کے نبی کا غلام ہوں اور تمہارا امیر المومنین ہو۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ فرمایا تیسری وجہ ہے اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا ہو پھر اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا۔ میں نے تو آج تک کسی کو قتل نہیں کیا۔ فرمایا عثمان یہ بھی صحیح ہے۔ کہا مانتے ہو کہ یہ مسجد نبوی جس میں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، یہ کس نے خریدی تھی؟ کس نے اللہ کے راستے میں وقف کی؟ کہا عثمان یہ جگہ آپ نے خریدی، مسجد بنانے کے لیے روپیہ آپ نے دیا، مسجد کو وسیع کرنے کے لیے مزید جگہ آپ نے دی، لیکن آپ کو ایک رکعت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ فرمایا بیر روما کس نے خریدا تھا؟ جب نبی نے فرمایا جو خریدے گا اس کو جنت ملے گی۔ فرمایا عثمان وہ کنواں بھی آپ نے خریدا، اسی کنویں کا ایک قطرہ پانی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ پتھر مارتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر، اور پتھر برسائے گئے۔ جمعے کا خطبہ پڑھاتے ہوئے آپ نے کائنات میں کبھی ایسا خطیب دیکھا ہے جو نبی کا دوہرا داماد بھی ہو، نبی کا سفیر بھی ہو، نبی کا وزیر بھی ہو، نبی کا مشیر بھی ہو، وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو الحمدللہ کہے اور جواب میں لوگ پتھر برسا رہے، وہ پتھر کھاتے جا رہے ہیں اور خطبہ پڑھتے چلے جا رہے۔ وہ نبی سے محبت کرنے والا کہ نبوت کے ہجرت کے 6 سال جب اللہ کے رسول علیہ السلام عمرہ کی ادائیگی کے لیے نکلے اور حدیبیہ مقام پر رکے، پتہ چلا مشرکین آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کس کو بھیجے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کو بھیجتے ہیں۔ عثمان کے قریش والوں سے مراسم اچھے رہے، تعلقات اچھے رہے، عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اور جب حضرت عثمان بیت اللہ پہنچے تو ابو جہل اور دوسرے اور سارے یہ ملے اور کہنے لگے عثمان ہم تمہیں ویلکم کہتے ہیں، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عثمان یہ اللہ کا گھر ہے جس کے لیے تو ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ایسا کرو پہلے زمزم کا پانی پیو، صفا مروہ کی سعی کرو، بیت اللہ کا طواف کرو، حجر اسود کو بوسہ دو، اپنی دل کی مرادیں پوری کرو، اپنی آنکھوں کو سکون پہنچاؤ، اس کے بعد بیٹھ کر بات کرتے۔ حضرت عثمان نے بیت اللہ کی طرف دیکھا اور اہل قریش سے کہا اللہ کی قسم ہے عثمان بیت اللہ کا طواف بھی نبی کے ساتھ ملے بغیر نہیں کر سکتا۔ بیت اللہ تو مجھے میری جان سے پیارا، حجر اسود کو بوسہ دینے کو میرا بھی دل چاہتا، صفا مروہ پر بھاگنے کو میری بھی تمنا، مقام ابراہیم پر نفل میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی قسم ہے یہ سارے کام نبی کے ساتھ مل کر کروں گا، نبی کی غیر موجودگی میں نہیں کروں گا۔ اور ادھر حدیبیہ پر بیٹھے ایک صحابی کہتا اللہ کے رسول عثمان پہنچ گیا ہوگا اور اس نے طواف کیا ہوگا، حجر اسود کو چوما ہوگا، صفا مروہ کی سعی کی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے نفی میں سر ہلایا اور فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، میرا عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرے گا۔ محبت یہ تھی، پیار یہ تھا، عقیدت یہ تھی، تعلق یہ تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 18 ذوالحج کو جمعۃ المبارک کے دن مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ اور کتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا؟ 12 لوگوں نے، اور آدھی رات کے وقت جنازہ اٹھایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے بعد مٹی کو برابر کر دیا گیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ نبی کے اس داماد کو دفن کس جگہ پہ کیا گیا، تاکہ وہ قبر اکھاڑ کر میت کو باہر نکال کر بے حرمتی نہ کرے۔ اور آپ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر کافی ہے ان کو اللہ جو انہوں نے کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے شہادت عثمان پر فرمایا تھا کہ اگر سارے لوگ حضرت عثمان کی شہادت میں شامل ہوتے، اللہ کی قسم ہے آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جاتے اور کوئی ایک شخص بھی زندہ نہ رہتا۔ اور حضرت علی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں قتل عثمان سے بری ہوں، یا اللہ میں نے تو بڑی کوششیں کی،
حالات ایسے ہو گئے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور آخری سانس تک نبی علیہ السلام کی ہر بات کا دفاع کیا، آپ کے ہر حکم کو مانا، جان دے دی، لیکن نبی علیہ السلام کے اس حکم کی پاسداری کی کہ عثمان اگر تجھ سے کوئی خلافت چھیننا چاہے تو خلافت کا چولا نہ اتارنا، خلافت کا لباس نہ اتارنا۔ جو آخری سانس تک اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیے ہوئے ہر وعدے کو پورا کرے وہ دیندار ہیں، اور انہی کی مثال اللہ قرآن میں دیتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دنیا والو، اگر تمہیں ہدایت چاہیے، جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی قیامت کے دن سفارش چاہیے، تو ایمان اس طرح لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ لائے۔ ان صحابہ کی طرف جو رب اشارہ کر کے کہے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، تو پھر صحابہ کے بارے میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یا کسی ایک صحابی کو بری بات کرنا، یہ اپنے آپ کو جہنم میں گرانے جیسا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کی عزت اور قدر اور ان کی شان بیان کرنے کی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔